قابل احترام منتظمین محفل شیعہ انٹرنیشنل، قابل احترام مہمان گرامی، اور اس دنیا کے سب سے مظلوم ترین، انتہائی مظلوم ترین قوم کے فرزندان توحید، السلام علیکم۔ میں تعزیت پیش کرتا ہوں، میں تعزیت اس طرح پیش کرتا ہوں کہ یہاں میجورٹی جو ہے وہ امریکن نیشنل ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو تعزیت ان تمام حادثات کی 9/11 بشمول بوسٹن اور یونائٹڈ کنگڈم کے اندر ہونے والے تمام حادثات اور اس کے ذمن میں ضائع ہونے والی جانوں کے جو انسان ہیں، اور میں گہرائیوں سے اس تعزیت کو اس لیے پیش کیا کہ میں جس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں وہ محسن اسلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تعزیت پیش کرتا ہوں شام، بحرین، عراق، لیبیا، مصر، الجزائر، تیونس، افغانستان میں اور بالخصوص برما میں شہید ہونے والے تمام صاحبان اسلام کو میں تعزیت پیش کرتا ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عظیم فرزندان اسلام کو، افواج پاکستان کے بہادر و غیور جوانوں کو، پولیس کے جوانوں کو، اسلام کے علمبرداروں کو اور انسانیت کا پرچار کرنے والے قابل احترام مسلمانوں کو، اور وہ تمام مذاہب سے جن سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہم تو یہی درس لے کے آئے ہیں کہ ایک انسان کا خون جو ہے وہ تمام انسانیت کا خون، اور لعنت بھیجتا ہوں سوچ کے اوپر جس کو کبھی یزید کا، کبھی مامون رشید کا، کبھی کوئی کسی چہرے کے ساتھ آیا، کبھی کسی چہرے کے ساتھ آیا۔ یہ ایک عجیب ادمیہ ہے کہ اس صدی کے اندر یہ طالبان کے نام سے، اور فخر کرتا ہوں میں اپنے پاکستانی ہونے پہ، کیونکہ اس شہادتوں کے رتبے پہ فائز ہونے والے عظیم فرزندان توحید علامہ عارف حسین الحسینی شہید، مولانا سرفراز نعیم شہید، صاحبزادہ فضل کریم شہید، مولانا سنتراوی شہید، جناب سلیم قادری شہید، عباس قادری شہید، اور سلام پیش کرتا ہوں تمام عاشقان رسول کو جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر اور اسلام کے اندر کی تفریق دکھائی کہ اسلام تلوار کی نوک پہ نہیں بلکہ سرکار کے کردار سے، اور اس کی واضح مثال غزوہ بدر ہے۔ اس غزوے میں تمام جو مسلمان شامل تھے وہ اس چیز کی سب سے بڑی ابتدا تھی کہ اسلام کبھی بھی تلوار کی نوک سے نہیں کر سکتا۔ جو حالات میرے ملک میں ہیں اور جو میں نے اپنے معزز اسپیکر سے سنا، تو میں تو اپنے ملک کے اندر ان حالات کا اگر تجزیہ کروں، اور جو میں نے اب تک کی جتنی گفتگو سنی ہے اس کا نچوڑ تو مجھے صرف ایک شعر میں نظر آتا ہے، وہ میں آپ کو پیش کیے دیتا ہوں۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی فقط یہی سزا ہے۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص سزا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ میں گزشتہ 1.5 سال سے ایک سوال کا متلاشی ہوں، اور وہ سوال مجھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر لے لیا ہے، اور یہ چند سوال میں امریکہ کی 5-6 ریاستوں کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ انسانیت کے چیمپئنز جو یہاں بڑی تعداد میں رہتے ہیں وہ مجھے اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ میں چاہتا ہوں کچھ کھل کے باتیں ہو جائیں، اگر آپ کو ناگوار نہ ہو۔ کافی دیر ہو گئی، آپ کو ختم نہیں ہو گئی، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں بہت اسپیڈ سے گفتگو کو مکمل کروں، اور خوش نصیبی یہ ہے کہ اوپر اللہ ہے اور اس دیوار کے پیچھے چمکا جاؤ۔ تو اس سے بہترین جگہ میرے پاس یہ نہیں ہے کہ میں یہ سوال امریکہ میں موجود ان تمام اپنے صحافی بھائیوں سے، ہیومن رائٹس سے، ان کے اراکین پارلیمنٹ سے،
ان کے پالیسی میکر سے، ان کے ریسرچر سے، اور خاص طور پہ امریکہ کے تمام جو ماضی کے حکمراں رہے ہیں یا جو حکمراں ہیں، جو آئندہ حکمراں ہیں، خاص طور پہ جو کہ نئے سینیٹر ہیں، تو ان تمام سینیٹرز۔ اور وہ سوال جو مجھے پریشان کر رہا ہے وہ فقط اتنا ہے کہ بلا شبہ 9/11 ایک بہت بڑا سامنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں قیمتی جانوں کا جو ضائع ہوا وہ کسی ایک مذہب کو نشانہ نہیں بنایا ہے۔ وہاں مسلمان، عیسائی، یہودی، تمام مذاہب کے لوگ جو ہے موجود تھے اور وہاں دہشت گردی کی کارروائی کی۔ میری نظر میں انسانیت کے ماتھے پہ یہ ایک کلنکا ٹیکا ہے، کیونکہ اسلام میں تو بغیر اعلان کے کہیں پر بھی کوئی جہاد ہے ہی نہیں۔ جہاں اعلان نہ ہو جہاد نہیں ہوتا، وہ فساد ہوتا ہے۔ تو یہ جو تمام فساد برپا ہوئے، چاہے بوسٹن میں ہوا، چاہے نیو یارک میں ہوا، چاہے یونائیٹڈ کنگڈم میں ہوا، کیونکہ یہاں انسان بستے ہیں۔ یہ جتنے میں نے آپ کو پیچھے دوسرے ملک بتائے، چاہے قتل عام ہوا، چاہے یمن ہو، چاہے الجزائر ہو، چاہے تیونس ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے مصر ہو، چاہے پاکستان ہو، وہاں انسان نہیں بستے، وہاں جانور بستے ہیں۔ ان کی نظر میں ان کو سب سے زیادہ فکر جس جگہ کی تھی، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جس میری نظر میں وائس ہاؤس ہوتا ہے پاکستان کا ترجمان سینیٹر فیصل صاحب یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کا نعرہ بجا ہے اور بہت تیزی سے یہ شاید تیسری عالمی جنگ کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ دنیا کی دونوں جو عالمی جنگیں ہوئی وہ دو مائنڈ سیٹ کے درمیان ہوئی اور پوری دنیا نے اس کو اپنے لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ یہ جو صورتحال آپ شام میں نظر آ رہی ہے، خدا رحم کرے لیکن یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہے۔ تو یہ جو جنگ کا آغاز تھا، اس کی ابتدا اس کا نکارہ تھا 9/11، جہاں دو عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا اور 3 جانوں کا ضائع کیا گیا۔ تو اس جنگ میں جو ڈکلیئر ہوا دشمن القاعدہ، ایک جنگ کا آغاز کیا آپ نے القاعدہ کے خلاف، پوری دنیا نے اس کی مزاحمت کی، اس کی مذمت کی، ان پہ لعنت بھیجی گئی کہ جس ملک سے میں تعلق رکھتا ہوں اسلام، کیا 12 سال کے اندر وہ امریکہ میں ضائع ہونے والی قیمتی جانیں ہوا میں تحریر ہو گئی کہ 8 لاکھ مسلمانوں نے اس کا خسارہ بھرا ہے دنیا کے 18 ممالک میں۔ یہ کون سا مذہب ہے اور کس مذہب میں اس کی اجازت ہے جنہوں نے 6000 افراد کو مارا، وہ کل تک دشمن تھے اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پاکستانیوں کی نظر میں وہ قیامت تک مجرم ہیں۔ آپ نے مختلف ممالک کے اندر جنگ کا آغاز، ہم نے آپ کا ساتھ دیا کیونکہ ہماری نظر میں وہ انسان تو تھی نہیں، وہ تو جانور تھے، اور اس کا خمیازہ ہم نے یہ بھگتا کہ آپ کے 6000 افراد کے نقصان کے جواب میں 81,000 پاکستانی شہید ہو گئے۔ 81,000۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انسانیت کی بقا اس کے گھر میں راز ہے تو میں اس کو بتاتا چلوں 6000 اگر وہ انسان میں تو 81,000 انسان بھی پاکستان کے اندر رہے کر لیے ہیں، اور اس سے نہ کسی ملک کی تعزیت آئی، نہ کسی نے یہاں پہ کوئی قرارداد پاس کی، نہ کسی نے یہاں پہ کوئی وبال دہر کو سیمینار لگا کے کہ میں شکر گزار ہوں شیعہ انٹرنیشنل کا اس نے یہ موقع دیا کہ میں یہاں آ گیا، اور جو تذلیل میں نے پاکستان کی یورپ اور امریکہ میں دیکھی، ہمارے تو حوصلے کی امید ہے بھائی، دنیا کو بچانے کے لیے ہمیں بھاری صورت میں کھڑے ہیں۔ اگر ہمارے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ بھاری گر گئی تو یہ فسادی، یہ جانور آپ کی دہلیزوں تک پہنچیں گے، آپ ہی کے لیے ہوئے اسے اور پیسے کے ساتھ، اور پھر ایک اور آنے جانے میں حاضر ہوگا، اور پھر آپ مسلمانوں کو نظر ایک کریں گے، پھر قتل عام ہوگا، پھر آپ کی فوجیں
آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اس ٹھیکیدار کو گرفتار کرتے، آپ کرواتے پاکستان کی حکومت سے تو گرفتار، لیکن آپ نے تو کوئی توجہ نہیں دی۔ $1 کا سلام لایا ہوا آپ کا ایک جنگ میں جا کے نہیں ہو، جنگ کون سی لگی آپ کو؟ میں تو 14 سال سے تلاش کر رہا ہوں کہ آپ نے کتنے خطے میں قبضہ کیے، کتنے آپ نے طالبان مارے، آپ نے جو اپنے تجاروں کے ذریعے ہمارے قبائلی علاقوں میں اتنے معصوم اور بے گناہ پختون مار دیے کہ پختونوں کے اندر تحریک چل گئی۔ طالبان نے مجھے نہیں پتا کس تقریر کے بعد میں آگے دورہ کمپلیٹ کر پاؤں گا یا نہیں، لیکن آپ ظلم کے آگے آوازیں ہاں ضرور کرنا سب سے بڑا دیا ہے۔ اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن، میں اگر حکمران ہوں نا پاکستان کا، میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا اس سے اپنی انرجی کا اعلان کروں۔ پوری دنیا میں ایک ٹرین کا دھماکہ ہوا، آپ کہاں پہ آپ اڑ گئے، فوراً نکل آئے۔ عراق میں ہوا، بحرین میں ہوا، آپ کو نظر ہی نہیں آتا، شام میں آپ کو نظر ہی نہیں آتا، پاکستان میں آپ کو نظر ہی نہیں آتا، آپ کو تو چند ممالک میں نظر آتا ہے، تو آپ چند ممالک کی اقوام متحدہ بنے نا۔ اقوام متحدہ کا وہ کام یہ کہ جہاں انسانیت کا خون ہو وہاں آپ کو کھڑے ہونا چاہیے، چاہے برما ہو، چاہے سری لنکا ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے عراق ہو، چاہے لیبیا ہو، چاہے تیونس ہو، چاہے الجزائر ہو۔ نہیں تو پھر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور کل سے جا کے اپنی حکومتوں کو یہ اعلان کریں گے کہ آج کے بعد وہ اس کو دیں گے جو اقوام متحدہ سے اپنی حکومت کے خاتمے کا اعلان کرے گا، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفاظیاں کرتے ہوئے ہمیں اب سب مل گیا۔ مجھے تو ویسے ہی لوگ ریڈیو پاکستان کہتے ہیں، میرا تو کام ہی بولنا ہے، بہت اچھا بولتا ہے۔ اگر 4.5 سال پہلے سمجھ گئے ہوتے تو آج شاید کم سے کم میرے ملک میں یہ وقت نہیں ہے، لیکن 4.5 سال پہلے اکیلے فیصل نظام دیجیے شروع کی ہوئی جنگ میں آج 90% پاکستانی اس کے ہم کلام ہیں، اور میں پوری دنیا کو اور خاص طور پہ کے لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ جو پاکستانیوں کو دہشت گرد سمجھتے ہیں انہوں یہ بتاؤ کہ شام سے آئے ہوئے باغیوں کی لاشوں کو اگر آدمی کی آئی کے اندر دبا دیا جا رہا ہے تو پاکستانی اس چیز کا ثبوت دے کہ نہ ان کے جنازوں میں شہید اور نہ کرنے کے ایسے لوگوں کے اوپر جہاد اور اس میں شہید ہونے والوں کے جنازے ہمارے یہاں پروقار ہوتے ہیں، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن اگر کوئی اس کے جنازوں میں شرکت نہیں کر رہا اور رات کی تاریخ میں شرم کھا کے یہ طالبان اگر اپنی لاشیں دفنا رہے ہیں اور اس میں پاکستانی دیکھنا تو دن گوارا کر رہے ہیں، تو نہ کوئی شیعہ جا رہا ہے، نہ کوئی سنی جا رہا ہے، نہ کوئی مکتبے پہ دیکھا کوئی مسلمان جا رہا ہے۔ یہ اس چیز کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم نفرت کرتے ہیں تقلید کاروں سے، یہ اسلام کا نقصان کر رہے ہیں، یہ اسلام کی تبلیغ کو تہہ کر رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کو برباد کر رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ دو کردار ہیں نا آپ کے سامنے۔ ابھی میرے معزز مقررین نے امام حسین علیہ السلام کے اس کردار کا تعین کروایا یہاں پر، تو یہ آپ لوگ بھی کریں نا، دیکھتے ہیں یہ دو نسل چل رہی ہیں، مسلسل 1400 سال سے چل رہی ہیں، ان کے بھی وہی کردار چل رہے ہیں اور ہمارے بھی وہی کردار چل رہے ہیں۔ ان کے کردار کیا ہے؟ محاصرہ کرو، پانی بند کرو، کھانا بند کرو، لشکر کشی کرو، آخر میں پکڑو اور گلے کاٹو، نعرہ تکبیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تکبیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ یہ پہچان ہے، یہ اسلام کو جس رخ پہ ڈھالنے آئے ہیں کہ اگر میں اور آپ کوشش کریں میں باہر جا کے نعرہ تکبیر میں کہیں تو شاید گورے بھاگ جائیں، ڈر کے نہیں، لیکن ان کو میں یہی تو بتانے آیا کہ گلے تو ہمارے کٹے ہیں، آپ کے بھی کٹے، لیکن ہم ایک چھوٹی سی مثال دینے جا رہے ہیں۔ ہمارا کردار اگر آپ نے دیکھا نا، ہمارے علماء دین کو کہ ہمارے مفکر ہے، یہ ایک کردار کے تحت چلنے والے لوگ ہیں۔ جہاں قانون اجازت دیتا ہے
وہاں فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں اسلحہ بھی اٹھاتے ہیں، اور جہاں قانون اجازت نہیں دیتا نا، ہم خالی ہاتھ سینوں میں گولیاں کھاتے ہیں، بحرین بھی دیکھتے ہیں اور شام بھی دیکھتے ہیں، اور ان کا مرکب دیکھنا ہے تو پھر پاکستان میں دیکھیں۔ بحرین انٹو شام از ایکول ٹو پاکستان۔ بحرین میں میں نے نہیں سنا کسی عوام نے اسلحہ اٹھایا، کسی عالم دین نے کسی کو اسلحے کی کر دی، قانون اجازت نہیں، لیکن شام میں جب وقت پڑا تو عوام وہاں کی اپنی فوج کے ساتھ کھڑی، اور یہی ہمارا ملا ہے۔ پاکستان میں جس دن وقت آیا، ہم دنیا کی کسی طاقت کو نہیں بلائیں گے، ہم ملک وطن پاکستانی ہیں، ہماری سادات ماؤں نے نادیاں پڑھ کے ہمیں دودھ پلایا ہے، جس دن وقت پڑا اسی دن قیام ہوگا، اس قیام کا نام کربلا ہوتا ہے۔ ظلم کے آگے جس دن آپ قیام کرتے ہو کربلا کہلاتا ہے، اور اس دن پھر وہ آخر دن ہوگا، یا تم نہیں یا پھر ہم۔ میں دنیا میں نہیں بتانا چاہتا کہ آپ بالکل بے فکر ہیں، امریکہ ہو، یو کے ہو، یورپین یونین ہو، یہاں کے عوام کو یہ طالبان اس وقت حملہ کرنے آئیں گے جب ایک بھی محب وطن پاکستانی زندہ نہیں بچے گا۔ جب تک آخری پاکستانی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر زندہ ہے، قومی ترانے کے ساتھ، اپنے پرچم کے ساتھ، وہ ایک دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ لوگ بالکل بے فکر ہو جائیں، یہ سینے بڑے وسیع ہیں، 81,000 لاشیں اٹھانے کے باوجود ہمارے حوصلے نہیں ٹوٹے، نہ ہمارے کسی حوصلے کے اندر فرق آیا۔ اگرچہ کہ چاروں طرف تلواریں ہیں، اگرچہ چاروں طرف گولیوں کی بوچھار ہے، اگرچہ چاروں طرف ہم لوگ کی زندگی ایک بنگلائی زندگی ہو گئی ہے، ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، کاروبار، ہمارے رشتے دار، ہمارے لوگ محفوظ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ہمارا حوصلہ دیکھیں نا، ایک پاکستان کی فضل کی حیثیت سے میں دنیا کو پیغام دوں گا، ہمارے حوصلے نہ توڑنا، ہمیں وہ عزت دو، ہمیں وہ مقام دو جو یہاں بیرون ملک پاکستانیوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، کہ اس طرح کیا اپنے جنگ کے اتحادیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ امیگریشن کے اندر آپ کے 3 گھنٹے پاکستانی وہاں پہ ذلیل ہوئے ہیں، ان کو اس طرح سے دیتے ہیں کہ یہ طالبان ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ طالبان نہیں ہے، یہ معاملہ وطن پاکستانی لواحق کی ہے، 81,014 نے جو پہلے کر لیے گئے طالبان نے جنگی ہاتھ میں۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ نہیں تسلیم کرنی ہے تو پھر آپ کی یاد رکھیے گا کہ اگر ہمارے حوصلے ٹوٹے تو ان کی منزل آپ ہوگی۔ پاکستان ایک دفاعی، پاکستانی ایک دفاعی دیوار ہے ان دہشت گردوں اور آپ کی آزادیوں کے بیچ، اس لیے کہ ہم اپنے سینے میں ان چیزوں کو لیتے ہیں۔ ہمارا پڑوسی ملک اس کے پاس فوجی جو ہے ان کے ساتھ سلوک ہوا تو ہم سے جنگ کے بدل بتا دی جنگ کی۔ ایک ایسے وقت میں جب ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں اور پورے پاکستان کا یہ مائنڈ سیٹ تیار ہو، تو فوج پاکستان کا یہ مائنڈ سیٹ تیار ہے کہ ان کا علاج صرف گولی ہے، اور اس وقت اگر آپ کی طرف سے جنگ کی آواز آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں اور امرتسر میں تھوڑے تو فرق ہے۔ جو دہشت گرد لاہور آ سکتے ہیں اور 2,000 لوگوں کے گلے اتار سکتے ہیں، 5 آپ بھی اتار سکتے ہو آپ، لیکن اگر وہ 5,000 آپ کے گلے نہیں اترے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری افراد اور ہماری عوام نے ایک دیوار کے طور پر کو روکا ہوا ہے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کو جنگ کا شوق ہے تو گھرانہ فوج پاکستان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ جس وقت ہم مرے نا تو ہمارے کانوں میں جو آخری آواز آنی چاہیے وہ یہ کہ ہم اس وقت مریں گے جب ہمارے قدموں میں تمام مسئلہ ختم ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہاں تشریف رکھے ہیں اس کے خاندان میں کوئی نہ کوئی لاش موجود ہے، کسی ماں کی ہے، کسی بیٹی کی ہے، کسی بہن کی ہے، کسی بھائی کی ہے، اور وہ لاش بڑی قیمتی ہے ہمارے لیے، کیونکہ انقلاب کسی شخصیت کے لیے نہیں آتے، انقلاب 2 ہی صورتوں میں آتے ہیں، یا ملک بنانا ہو یا ملک بچانا ہو، اور دونوں صورتوں میں خون دینا پڑتا ہے۔ 6,000 آپ کے بڑے اہم تھے، 81,000 کو بھی اہمیت دی، اور پوری دنیا کے اندر 8 لاکھ مسلمانوں کا قتل ہوا ہے 10 سال میں۔ اس کے باوجود آپ ہمارے رویے دیکھیں، آپ ہمارا اپنے آپ سے ملنا دیکھیں، آپ کے دشمنوں سے آپ ہمارا لڑنا دیکھیں، ان کے ساتھ ہم آج بھی برسر پیکار ہیں۔ اگر آپ کے رویے ہمارے ساتھ صحیح ہو جائیں تو شاید ہم اور پروخار طریقے سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہمیں تو دنیا میں کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم حسینیت کا درس دیتے چلے ہیں،
اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ درس جو ہمیں کربلا سے ملا وہ صرف یہی ہے کہ تلوار اٹھانے کی نوبت وہاں آتی ہے جہاں انسانیت کی حد ختم ہو جائے. تو میں آپ سے پھر ایک بار مطالبہ کروں گا تمام امریکن عوام سے، پارلیمنٹیرین سے، کہ اپنے رویوں کو بدلیں اور ہمیں اس طرح ٹریٹ کریں جیسے کہ اتحادی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. دوسرا میں آپ لوگ سے اہم ترین بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کان دجال کی تو آمد ہمارے یہاں پہنچ کان دجال کسی شخص کا نام نہیں کردار ہے اور 5 سال سے اپنا کردار ثابت کر رہا ہے اور لکھنے والے اور بولنے والے اور سننے والے جاننے کے لیے اگر آواز نہ اٹھائیں اور پوری قوم کی ذمہ داری اگر ایک فرد پر ڈال دیں کہ وہی کرتا ہے تو یہ تو بہت بڑی انسان. پاکستانی آپ ہیں الحمدللہ، پاکستان نے آپ کو بڑا پکا ہے. مجھے بھی میں دنیا کا سب سے کم عمر ترین سینیٹر بنا لیکن مجھے اپنے ملک سے بڑا پیار ہے. اس پیار کو ثابت کرنے کے لیے آپ کا فرض بنتا ہے کہ جب پاکستان سے آپ کو آواز ہے انسانیت کے لیے پھر اس دن آپ لوگ اور پرامن طریقے سے پوری اقوام کو یہ دکھانا ہے کہ ہمارے 81,000 لاشوں قابل باکس میں ان کے جسم میں بھی کوئی خون ہے. آپ تو جانوروں کو اتنی پیار کرتے ہیں، میں تو سوچ میں دیکھ کے پریشان ہوں. میں نے جانوروں کی ایسی خدمت پوری دنیا میں دیکھی ہے، یہاں میں دیکھی ہے. یہاں ہمیں انسان سمجھتے ہیں کہ جانور سمجھتے ہیں ہمارا خیال ہے نہیں سمجھ رہا ہوں نہیں ہے ہمارے پاس دو آنکھیں دو ہاتھ، ہمارے پاس ذہن ہے نہیں، ذہن تو سارے آپ کے پاس. آپ تو سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی چیز جانتے نہیں یا جاننا نہیں چاہتے. لیکن 2013 میں بھائی یہ تو پوری دنیا جانتی ہے اور پوری دنیا میں آپ کی یہ رویہ آپ کو بنا کر ہمیں تو آپ کی عوام سے بہت پیار ہے کیونکہ جہاں جہاں ہمیں مساجد دی تھی بڑی آزادی دی آپ نے تمام مذاہب کو. یہ بہت اچھی چیز یہی اسلام کا جو آپ بھول گئے اور یہ لے گئے ٹرانسلیٹ کرتے تھے. احادیث نبوی بھی اگر کسی نے صحیح طرح عمل کیا ہے تو وہ یوم کے بعد کر سکتا ہے. یہی تو انسانیت ہے، وہ تمام درس ہم تقریریں کریں گے اور میسج نہ جائے تو فائدہ کیا تقریر ہوگا. لیکن ہم تقریریں کریں اور مائنڈ سیٹ بن جائے. یہ مائنڈ سیٹ سے ہے اگر آپ کو تو آپ 10 لوگوں میں دیں 25 لوگوں میں بیٹھے صرف ایک چیز پوچھیں کہ جو 2000 میں دشمن تھا 2013 میں دوست کیسے ہوا. ہم 10 سال اس طاقت سے لڑتے رہے اس لیے کہ آپ نے انسانیت کا قتل کیا تھا. آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کے ساتھ مذاکرات شروع کر دی. تو ہم تو جانور بھیجتے ہیں ایسے مذاکرات تو انسانوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں. طالبان کے ساتھ مذاکرات اور ہمارے حکمراں، میں نے کہا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. یہ سزا ہی تو آئی 2 بھائی جو ہیں ہمارے پاس. ان کو تو لایا کس نے کیا ہے تاکہ یہ اپنے کندھوں میں بٹھا کے طالبان کو اسلام آباد میں بحث کریں. اور ہو چکے ہیں. آج پاکستان میں کوئی جگہ سوائے ڈیولپمنٹ انٹرسٹ ہے محفوظ نہیں. اور آپ کی ہالی ووڈ کی موویز مائنڈ سیٹ بناتی ہیں. مائنڈ سیٹ کیا بناتی ہے کہ آپ کی عوام کو مووی دیکھ کے سمجھتی ہے کہ جو فلموں میں دکھایا جا رہا ہے دنیا میں وہی حقیقت ہے. آپ اگر آپ ان سے جو حقیقت نہیں ہے تو جو موویز میں دکھا رہے ہو کہ ہمارے ایٹمی اثاثوں پہ دہشت گرد طالبان پگڑیاں باندھ کے طالبانائزیشن کی شکل بنا کے اس پہ قبضہ کیے اور وہ آپریشن کرو گے. تو میں تمہیں بتا دوں 18 کروڑ عوام سامنے میں ایک سیکنڈری پروگرام کی اور انشاءاللہ عبادت کریں گے اور آپ کی نوبت دنیا میں دیں گے. یہ نوبت اس وقت آئے گی جب 18 کروڑ پاکستانی قبر میں چلے گئے. ہمارا مقصد کسی سے جنگ نہیں ہے. ہمارا مقصد دہشت گردوں سے جنگ ہے جو آپ کی 2000 کی آواز تھی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس آواز کو آپ بھول سکتے ہیں. ہم نہیں بھولیں گے. تو یہ چھوٹی سی چیز ہے اور اس کے اوپر ہمیں آپ کہتے ہیں فقیر اور فقیر پاکستانی کہا جاتا ہے. سوری میں پاکستانی کو زیادہ ذکر کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پاکستانی ہوں. پاکستان اسلام کی بیک بون ہے. ہم دنیا کی ایٹمی طاقت ہے.
آپ کہتے ہو وہ قرض سے چلنے والے قوم ہیں، تو اللہ دیا تھوڑی دیتے، پورا سود و سود کرتے ہو بات واپس بھی کیا ہے۔ اور اگر ہمیں امن گیس پائپ لائن اور گوادر منصوبے کے اوپر آپ کی ٹانگ نہ اڑائی ہو تو یہ گھر کو ہم آپ کو دیں گے۔ ترکی کو اجازت ہے، انڈیا کو اجازت ہے، چائنا کو اجازت ہے، رشیا کو اجازت ہے، ہم پڑوسی ملک میں نہیں، ہم گیس پائپ لائن نہیں بننے دیں گے۔ آپ کے گھر کی جاگیر ہے کیا؟ ہم گوادر کو نہیں بننے دیں گے، کیوں؟ اگر یہ دو چیزیں آ جائیں تو ہم آپ کو قرض دیں گے، انشاءاللہ ایک سال میں آپ کا قرض بھی آپ کے منہ پہ مانیں گے اور آپ کو جتنا قرض چاہیے ہوگا ہم آپ کو دیں گے۔ پھر امیگریشن قوانین کے اندر جو تبدیلیاں لائی گئی، یہ پاکستانیوں نے آپ کی تعمیر و ترقی میں بڑا کردار ادا کیا، بہت کردار ادا کیا ہے، اور یہ پرامن پاکستانیوں نے یہ ثابت کیا ہے اور تمام مسلمانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جس ملک میں بھی ہو سے قانون کی پاسداری کریں۔ تو میں پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ بیرون ملک موجود تمام، خاص طور پر ملکوں کو جو دہشت گردی سے جائے، ان کو وہی پریویلیج دیں جو آپ ہمیشہ سے اپنے اتحادیوں کو دیا جائے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ بتانا کہ ڈرون حملوں سے بے شک دہشت گردی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن معصوم بچے، خواتین، پختون ہماری وہ بھی شہید ہوئے۔ امن لشکر کے ہزاروں ایسے لوگ بھی شہید ہوئے جو اس دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور الحمدللہ میں تو 17 بین آرگنائزیشن کی ٹاپ آف دا ہٹ لسٹ ہوں۔ اس کو کہتے ہیں مولائی امن، جس کی گواہی دہشت گرد دے کے یہ علی کا چاہنے والا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر چلنے والا ہے، ہماری ہندوستوں میں سید صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نام میرے سب سے بڑا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا کے لیے نہیں جیتے، ہم آخرت کے لیے جیتے، اور انشاءاللہ تعالی شاید پھر آخرت کے بعد جب آپ سے ملاقات ہو تو مقصد ہوگی۔ اگر دنیا میں ہمیشہ جینا ہوتا تو 1400 سال تک قبریں آباد ہیں، لیکن چند قبریں ایسی آباد ہیں کہ 1400 سال بعد بھی ان قبروں سے ثابت جسم باہر آتے ہیں جو عاشقان رسول ہیں۔ تو تمام کسی بھی مذہب کے اندر دہشت گردی اور انسانیت کو تکلیف دینا ضرورت ہے، یہ بات تو کنفرم ہے، خاص طور پہ اہل کتاب۔ لیکن قبر میں کتنے دن لاش، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، سال، ہڈیاں، ناخن 10 سال، پھر بال 20 سال، ختم۔ تو 1400 سال میں جس کو اللہ نے ذکر نہیں دی، تم بے غیرت طالبانوں اور دہشت گردوں نے اس کی لاش کو کھود کے قبر سے نکال کر نبی خدا کی لعنت کو دوبارہ شکل پر، یہ کوئی کسی کی جنگ نہیں رہی، اب تمام دنیا جنگ سے پیچھے ہٹ ہے، یہ جنگ ہے درودیوں میں اور بارودیوں میں، بارودیوں کا مقابلہ کریں گے درودی، نہ یہ جنگ ہے شیعہ کی نہ سنی کی، اب یہ جنگ ہے آج شکایت رسول کی، آج میں نام کرتا ہوں، نہیں ہمیں کوئی شیعہ بیٹھا ہے، میں سنی بیٹھا ہوں، جو آج کے رسول ہے، جو رسول کی تعلیمات میں چلتا ہے، جو رسول کی فرمانات کرتا ہے، وہ میری صفوں میں کھڑا ہوتا ہے، اور جس کو بارودیوں میں کھڑا ہوتا ہے وہ سامنے کھڑے ہو، ہم درود پڑھ کے مقابلہ کریں گے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں امریکی عوام سے اور پینٹاگون دور کے تمام عہدیداروں سے، فیصل اللہ اپنی سمیت 18 کروڑ عوام نیٹو کنٹینر میں غائب ہو، اس کے اندر اسلحہ کھانے کی اجازت کریں گے۔ ہمارے قتل میں استعمال ہوا ہے، ہمارا خون کیا گیا اس مسئلے سے، اس کی ذمہ داری آپ کو اٹھانی پڑے گی۔ ڈرون نے جو کی جانب آیا اس کو معافی مانگنی پڑے گی۔ انسان سمجھ کے نہیں، تو میں نے جو کہا جن کا آپ خیال رکھتے وہی سمجھ کے مانگے، کیونکہ انسان کو صرف آپ کے نقشے سے بس افسوس کے ساتھ کہنا پڑا۔ بہرحال یہ کردار جو آپ دیکھ رہے ہیں جو مصر میں صورتحال،
جو بیٹھے ہیں اس وقت صورتحال، جو وکیل اس وقت صورتحال، دیکھیں جہاں جہاں عاشقان رسول اٹھ رہے ہیں درود کے ساتھ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے عاشق کا نام ہی علی ہے. نماز بھی قبول نہیں، درود نہ پڑھو تو وہ عاشقان رسول ہیں، ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کو یہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ میں نے آپ سے وہ شعر پڑھا نا، عجب مذاق اسلام کی تدبیر کے ساتھ کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. تو دنیا کو یہی بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں کوئی سلوک نہیں ہے بھائی. رات کو سو کے اٹھتا ہے، صبح پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ میں مسلمان ہو گیا. دنیا میں نمازی میں دو الحمدللہ میرے تو جب تک کسی نے آج تک بتوں کو سجدہ نہیں کیا. اور یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی اپنے آخری سانس تک کی قوتوں سے لڑتا ہے، انسانیت کی بقا کے لیے لڑے گا. اور اس کے اندر ایک کردار کی ضرورت ہے. یہ جنگ کرداروں کے ذریعے لڑی جاتی ہے، اور بھائی کردار جہاں بھی یکجا ہو جائے وہیں پہ قومیں بنا کرتی ہیں. اور قوم بننے کے لیے اور کرداروں کو جانچنے کے لیے پھر سوچنا پڑتا ہے کہ اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم پھر وہی ہے تباہی کا زمانہ. اسلام ہے پھر تیرے حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہو اسی شان سے پھر چھیڑ چڑھانا، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا بتانا. مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، ناصر میرے حضرت حسین بن علی ہو. بارہ دن آپ لوگوں نے برداشت کیا، میں اپنے قول و فعل کا خود ذمہ دار ہوں اور میں اقوام عالم کو بتاتا چلوں. اگر 2 مہینے میں رویے نہیں بدلے اقوام متحدہ سمیت تو جنگ میں تعاون کے ختم ہونے کا اعلان کریں. واپسی کی گزرگاہیں جو تمہاری اب ہمارے پاس ہے، اور جو پورٹ آف مسجد کراچی ہے، یہ کراچی کا بیٹا ہم لوگوں سے وعدہ کرتا ہے جب ہم مریں گے تبھی کنٹینر آئیں گے، پھر کنٹینر نہیں آنے دیں گے. دہشت گردوں کو خطرہ لے کے اپنے کنٹینر لے جانے والے لوگوں تمہارے ملک میں کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں، ہماری لاشوں میں سے جائیں گے اور واپسی میں نیٹو کے کنٹینر میں تم لوگوں نے اپنے رویے نہیں بدلے. اور انشاءاللہ تعالی موت بھرا کے یہاں سے نکل کے آئے پاکستان میں آئے، اس موت کے لیے تیار ہیں. قبر کے اندر وعدہ ہے، قبر میں انشاءاللہ مولانا سے جب ملاقات ہوگی تو فخر سے ہوگی. بے شک ہمارے کرداروں پہ انگلیاں اٹھانے والوں تو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، اگر کسی کو زیادہ شوق ہے تو میرے پاس آ جانا، میں تو بہت اچھا ریسرچ کروں، باپ دادا کی نکال کے لاؤں انشاءاللہ. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری ہمارے تمام بزرگوں کی، قائدین کی، ہماری دین کی، ہماری بہن کی، آپ تمام بھائیوں کی، امریکہ میں رہنے والے تمام انسانیت سے محبت کرنے والے تمام مذہب کے لوگوں کی، یورپ میں بسنے والے تمام مذہب کے لوگوں کی جو انسانیت سے پیار کرتے ہیں، حفاظت اور نصرت فرماؤ. کے خصوص ایک دعا ضرور مانگا کریں. اللہ تعالیٰ فوج پاکستان کو اتنا طاقتور کرے کہ 18 کروڑ عوام افواج پاکستان بن گئے اور ان کے چاروں بچہ کھڑے ہو کے اپنے ملک کی توقع کی جنگ لڑیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ سے وعدہ رہا، اس طالبان دہشت کو اگر ایک شکست ہوگی تو اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.